للہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. عجیب بات ہے، قرآن شریف اللہ کا ایسا کلام ہے، آیت کے آدھے حصے کے اندر کئی باتیں بیان ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے. دو چیزوں کو آدھی آیت میں بیان کیا کہ فرمایا کہ ان جیسے مت ہو. مشرکین مکہ جب نکلے تھے مکے سے تو کس طرح نکلے تھے؟ جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے، جگہ جگہ جو ہے شرابوں کے مجلسیں قائم کرتے ہوئے، اور وہاں لڑکیاں اور عورتیں ان کے ساتھ تھیں ان کے ڈانس کراتے ہوئے، اور لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ ہم جا رہے ہیں لڑنے کے واسطے اور ہم یوں جیتیں گے، یوں اس طرح سے یوں لڑیں گے اور وہ لڑیں گے. یہ سب تماشے دکھاتے جا رہے تھے، اپنی طاقت اور قوت کا گویا مظاہرہ کرتے ہوئے. آج جیسے نکلتے ہیں نا بھائی، اپنی توپیں اپنی بندوقیں ان کی نمائش ہو رہی ہے، سمجھ میں وہ صورت اس زمانے میں کرتے ہوئے چلے وہ مکے سے. اور یہ تو ہوا طریقہ ان کا، اور مقصد غلط اس لیے کہ دعویٰ کیا تھا کہ مدینے والوں کو جو ہے، جو انہوں نے دین کے جھنڈے گاڑنے کی فکر کر رہے ہیں، ان کو ہم ہرائیں گے، ان کو ہم سزا دیں گے، اور ہم ان کو جو ہے وہ گویا ان ساری حرکتوں کا مزہ چکھائیں گے. یہ نعرے تھے ان کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو. تمہارا مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. مقصد کیا؟ اللہ کے دین کی اشاعت. طریقہ کیا؟ خشوع اور خضوع اور ذکر خداوندی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یوم فتح، مکہ فتح ہوا تو دنیا کی قومیں تو کیا کرتی ہیں؟ جب فتح ہو جاتی ہے تو یوم فتح مناتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور خوب چراغاں ہو رہا ہے، اور خوب مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، اور خوب جو ہے اس میں اشعار پڑھے جا رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں، ہم نے یوں کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یوں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ جس اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا سر مبارک اس طرح جھکا جا رہا ہے کہ اونٹنی کے کوہاں سے لگ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو ہے وہ عاجزی. ظاہر ہے کہ آپ کی نظر اسی پر ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ کی عظمت اور جلال کے تصور سے اور احساس سے آپ کی گردن جھکی جا رہی ہے. یہ صورت، طریقہ کار یہ، پھر معاملہ اور برتاؤ یہ کہ لا تثریب علیکم اليوم. اے مکے والو، گھبراؤ نہیں. اگرچہ فتح ہماری ہوئی ہے، مگر مت سمجھو کہ ہم دنیا کی وہ قومیں کہ جن کو فتح حاصل ہوتی ہے، جو معاملہ وہ کرتے ہیں وہ کریں گے. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جس کا جدھر منہ اٹھے چلے جاؤ، سب کی بخشش ہے. تو برتاؤ بھی یہ اور طریقہ عمل بھی یہ اپنے چلنے اور پھرنے کا. اور مقصد تو پاک تھا ہی، اس لیے کہ محض جو ہے اپنے حدود سلطنت کو بڑھانا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہ بیت اللہ، وہ شہر اللہ مکہ مکرمہ کہ جس میں یہاں کفر کے دورہ تھا، کفر کا کوئی اقتدار قائم تھا، اس کو دراصل کفر شرک سے پاک صاف کرنا مقصود تھا. اسی واسطے بیت اللہ میں جانے کے بعد پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بتوں کو گرایا. پہلا کام یہی تو کیا. یہ تو نہیں کہ بادشاہ سلامت کا پہلے محل تیار ہوگا. آپ نے نہ اپنا گھر بنایا نہ اپنا گھر حاصل کیا. جو گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ نے تو اس گھر کو لیا بھی نہیں کفار سے، جس کے پاس تھا اسی کے پاس چھوڑ دیا. لیکن پہلا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کہ بیت اللہ کو کفر اور شرک سے صاف کیا. تو مقصد دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، یہ مقصد تھا. طریقہ کار آپ کے چلنے کا خشوع اور خضوع اور تواضع کے ساتھ. برتاؤ دشمنوں کے ساتھ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم. یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے شہروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، مگر ان کی اطراحٹ، ان کا دکھلاوا، ان کی اطراحٹ کس کام آئی؟ اللہ میاں ان کے سارے جو کچھ ان کے اعمال ہیں ان سب کا گھراؤ کیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کے مقابلے میں تو کسی طرح نہیں کامیاب ہو سکتے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، نماز 1:30 بجے ہے اس لیے ایک آیت اور کر لیتے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. فرمایا کہ ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو اور ذکر کیجئے آپ اس وقت کا جب شیطان نے ان کفار کے لیے ان کے حرکتوں کو اور ان کے کاموں کو، ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا. کس طرح سے بنایا خوشنما؟ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہا اس شیطان نے کہ آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا، کوئی بھی تمہیں نہیں ہرائے گا. یہ تھی صورت. معلوم یہ ہوا کہ یہاں ایک بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ اگر کوئی انسان غلط بات کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو اور اس کے باوجود اس کے غلطی کا احساس نہ ہو،
کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، سمجھ لیجیے کہ شیطان نے اس پر جو ہے وہ قابو پا لیا ہے۔ شیطان کسی غلطی کرنے والے کو یہ نہیں کہنے دیتا، یہ نہیں سمجھنے دیتا کہ تو نے غلط کیا، بلکہ یہی اس کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اس کی مصلحت یہ ہے، اس کی مصلحت یہ ہے، اس کی مصلحت۔ آپ لاکھ کہیے کہ صاحب مسئلہ شریعہ یہ ہے، کہیں ہاں صاحب مسئلہ شریعہ تو یہی ہے، مگر ہم جو کر رہے ہیں دراصل اس کا ریزن یہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی کام کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے؟ کوئی مصلحت نہیں، مگر دماغ اس کی مصلحتیں بیان کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر سمجھ لیجیے آپ کہ صاحب شادی کی رسمیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اب پوچھے بھائی مت کرو، خدا کے واسطے مت کرو، کہیں صاحب دیکھیے اس کے اندر یہ فائدہ ہے، اس کے اندر یہ حکمت ہے، اس کے اندر یہ مصلحت ہے اور یہ ہے فلاں۔ چنانچہ ایک صاحب کہ ہاں ابھی شادی کے تعلق سے جب لڑکے والوں سے کہا کہ بھائی کیوں ظلم کرتے ہیں آپ، ایک تو لڑکی والا لڑکی دے رہا، اوپر سے آپ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں جو دینا ہوگا دے دے گا، کیوں آپ اس زیادتی کر رہے ہیں؟ معلوم ہے کیا جواب دیا انہوں نے؟ صاحب یہ بتائیے جب وہ ویل ڈو ہیں، جب ان کی حالت اچھی ہے تو اولاد کے واسطے تو خرچ کرنا چاہیے۔ کیا دلیل دی؟ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، ماں باپ کے پاس، اور آپ ان کے ساتھ اس کے سامنے وہ تقریر کر رہے ہو کیوں جی جب تمہارے پاس پیسہ ہے تو اولاد کے واسطے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ سننے والا کیا کہے، بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اولاد کے واسطے تو خرچ ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ دلیل۔ یہ شیطان دراصل دلیلیں سجھاتا ہے۔ شیطان اعمال بد کو، برے اعمال جو شریعت کے خلاف ہیں، ان کو خوشنما بناتا ہے لوگوں کی نظروں میں، یہ شیطان کی طرف سے۔ تو صرف وَيَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور اس شیطان نے کہا کہ آج تم پر مکے والوں تم پہ آج کوئی بھی غالب آئے گا نہیں، بس تمہاری جیت ہے۔ یا تو یہ کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا مشرکین مکہ کے دل میں، تو یہ بھی شیطانی کا کہنا ہوا، لیکن مفسرین بعض روایات کی بنیاد پر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ شیطان انسان کی شکل میں آیا۔ چنانچہ اس روایت کے اندر یہ بات ہے کہ مشرکین مکہ جب مکے سے چلے تو جہاں یہ اطراحٹ بھی تھی اور جہاں یہ نمائش بھی تھی اور جہاں یہ عیش و عشرت تھی، اس کے ساتھ ساتھ دل میں ایک دگدگا بھی تھا، ایک خطرہ بھی تھا، اور خطرہ یہ تھا کہ مکے سے باہر جا رہے ہیں، 1000 کی تعداد ہے مکے سے باہر جانے والوں کی جو لڑنے کی پوزیشن میں ہیں، اور بنو بکر جو ایک قبیلہ ہے ان سے قریش کی ذرا کچھ یوں کہیے کہاں سنی رہا کرتی تھی، ان سے کچھ دوستانہ تعلقات نہیں تھے۔ تو قریش کے ان لوگوں میں جو مدینہ کی طرف بدر کی طرف جا رہے تھے، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ادھر ہوں اور بنو بکر موقع سے فائدہ اٹھا کر اور مکے پہ حملہ کر دیں۔ یہ خطرہ پیدا ہوا قریش کے دل میں، تو فوراً شیطان جو ہے وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا، اور کچھ اور بھی اس کے ساتھ تھے۔ سراقہ ابن مالک اپنے قوم کے اور اپنے علاقے کے سرداروں میں تھا، ہاتھ میں جھنڈا، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہتھیار لیے ہوئے بھی تھے۔ آئے اور آ کر قریش سے کہا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پہ لوگوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں، بس تمہاری جیت ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور دیکھو میں تو تمہارا پڑوسی ہوں، فکر مت کرنا، کوئی بھی تمہارا بال بیکا کرنے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بنو بکر کی طرف سے تم اطمینان رکھنا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ قریش نے جو دیکھا تو ان کی باتیں کھل گئیں اور ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ انہوں نے کہا لو بھائی یہ خطرہ بھی دور ہوا، اب تو ہم بالکل اطمینان سے جا کر کے مدینے والوں سے لڑیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ قرآن اس کو آگے بیان کر رہا ہے کہ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اور جب مقابلہ ہوا دونوں کا، کن کا؟ مدینے والوں کا، مکے والوں کا، مسلمانوں کا اور قریش کا، جب مقابلے پر آ گئے ایک دوسرے کے، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دکھائی دینے لگے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر آ کر، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل بھاگنے لگا شیطان۔ تو اس روایت میں ہے کہ حارث ابن ہشام ایک قریشی تھا، اس کے ہاتھ میں سراقہ ابن مالک کی شکل میں جو یہ شیطان آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ شیطان نے جو دیکھا، ارے یہ تو فرشتے بھی آ گئے۔ یا تو یہ کہ شیطان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے طاقت قوت دے رکھی ہے کہ وہ گویا یوں کہیے کہ عالم بالا کی کچھ چیزیں دیکھتا ہو، جانتا ہو، جیسا کہ مثلا جنات کے بارے میں ہے
کہ وہ جو سورہ جن کے اندر جو فرمایا گیا کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، کہ ہم نے کچھ بیٹھکیں بنا رکھی تھیں، بیٹھنے کی جگہ بنا رکھی تھی آسمانوں کے اندر، اور جہاں سے ان کے نسترق السمع، کہ ہم جو ہے کچھ خبریں وہاں سے چرا کر لے آیا کرتے تھے عالم بالا کی، لیکن اب تو یہ عالم ہے کہ ہم اوپر جاتے بھی ہیں تو ایک آگ کا انگارہ ہے جو ہم کو ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عالم بالا تک جانا، اوپر آسمانوں تک، آسمانوں کے قریب، اور وہاں عالم بالا کی جو ہے وہ کچھ خبریں کسی طرح سے بھاگتے دوڑتے حاصل کر لینا، یہ جنات کو اگر اس کی قدرت حاصل تھی تو شیطان بھی تو جنات میں سے ہے، بلکہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہو کہ وہ ہر وقت میں فرشتوں کو دیکھ سکتے ہوں اس دنیا میں آتے اور جاتے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت دکھلا دیا گیا ہو۔ بہرحال شیطان نے، ابلیس نے جو دیکھا کہ یہ تو فرشتے آ لیے، تو وہ سمجھ گیا کہ اب تو معاملہ بالکل جو ہے وہ قابو سے باہر ہے، یہاں تو اللہ میاں کی مرضی کچھ اور ہی سامنے آ رہی ہے۔ تو اب شیطان کو اپنی فکر ہوئی کہ یہ فرشتے جو آ گئے ہیں اب میری خیر نہیں ہے، یہاں فرشتوں کا آنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ فیصلہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوگا سامنے۔ تو شیطان بھاگا، اور اس وقت اس نے کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا یعنی فرشتے تمہیں نظر نہیں آ رہے، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں یہاں نہیں ٹکوں گا، اور بھاگ لیا وہ شیطان ابلیس۔ انی اخاف اللہ، یہاں اللہ سے ڈرنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شیطان جو ہے وہ ابلیس مسلمان ہو گیا اللہ سے ڈر کر، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں خوف طبعی ہے، خوف اگر ایمان کے ساتھ اگر خوف ہو اس کا اعتبار ہے، بغیر ایمان کے خوف طبعی ہو اس کا اعتبار نہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ورنہ موت سے تو ہر ایک ڈرتے ہیں، اس سے کوئی مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے۔ جب موت سامنے آ جائے اور موت سے ڈرنے لگ جائے تو یہ تھوڑی ایک مومن ہو گیا۔ یہاں خوف طبعی تھا، فرشتوں کو دیکھ کر شیطان نے سمجھ لیا کہ اب میری خیر نہیں، تو اب کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ ایمان والا خوف نہیں تھا، اس لیے مسلمان نہیں ہوا۔ تو چنانچہ وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا۔ حارث ابن ہشام نے کہا کہ یہ کیا دغا بازی، عین موقع پر جب مقابلہ ہے، جب کہ مدد کی ضرورت ہے، چھوڑ ہے، تو اس وقت اس نے کہا۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور مکے والے مکے پہنچ گئے تو سراقہ ابن مالک کہیں مکے کے بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آیا، تو لوگوں نے اس کو دیکھ کر کہا سراقہ تیرے سے تو یہ توقع نہیں تھی کہ تم عین میدان کے اندر ہاتھ چھڑا کر بھاگ جا اور بے وفائی کرے۔ انہوں نے کہاں کی بات کہہ رہے ہو؟ کہ بدر کے اندر، کہ بدر میں تمہیں گیا ہی نہیں، بدر میں تمہیں گیا ہی نہیں، نہ میں نے تم کو دیکھا نہ مسلمانوں کو دیکھا، میں تو بدر میں پہنچا ہی نہیں۔ تب یہ بات اس نے قسمیں کھائیں، اول تو یقین نہیں آیا، لیکن جب قسم کھائی تو ان لوگوں کو بھی تعجب ہوا کہ سراقہ جھوٹ بولنے والا تو نہیں، مگر یہ تماشا کیا ہوا؟ تو دراصل وہ ابلیس تھا جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو مفسرین بہت اچھی بات کہتے ہیں، کفار اور مشرکین کی مدد کے لیے جب شیطان اور ابلیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا تو اللہ میاں نے بھی پھر مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے، اور ان کو دیکھ کر شیطان بھاگ پڑا تھا وہاں سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ تو سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ قول یا تو یوں کہیے کہ وہی ابلیس نے کہا ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ شیطان نے یوں بھی کہا کہ اللہ میاں تو بہت سخت سزا دینے والے ہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں یہاں نہیں ٹھہروں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انی اخاف اللہ تک شیطان کا قول ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بعض بزرگوں کا کہنا، جیسے غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا، یہ شیطان کی عادت یہی ہے کہ پہلے تو اکساتا ہے، اور جب اصل موقع آتا ہے کہ جہاں خطرہ کھڑا ہو نظر آئے تو شیطان چھوڑ کے بھاگ لیتا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان لوگوں کو برائی کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کفر کر، یعنی مطلب نہیں ہے کہ یوں کسی کو یوں ہی کہے کہ ہاں کافر بن جا، مطلب ان کاموں کے کرنے کے لیے شیطان کہتا ہے کہ جن کاموں کے کرتے کرتے آخرکار انسان کافر ہو جائے۔ اکفر فلما کفر، جب وہ کفر کرنے لگتا ہے انسان اس کے بہکاوے میں آ کر، تو اب شیطان کہتا ہے انی بریء منکم، میں تجھ سے بے تعلق ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں اس تیری حرکت سے جو تو نے کفر کیا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تب وہ اللہ سے ڈرنے کا اعلان کرنے لگتا ہے۔ ورنہ وفاداری کی بات یہ ہے کہ جب تیرے کہنے پر عمل کیا تو آخر تک ساتھ رہے، مگر یہ شیطان کی دھوکے بازی ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ دھوکے باز کی بات کو زیادہ مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ بس یہیں تک پڑھ لیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. غزوہ بدر کے واقعات بیان ہوئے تھے اور اس ذیل میں کچھ احکام اور ہدایات بھی مذکور ہوئے. یہاں سے فرماتے ہیں کہ اس وقت کو ذرا یاد کیجئے کہ جب منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری کا لفظ اس لیے کہا کہ جیسے آنکھ وہ صحیح ہے کہ جو ہر چیز کو اس کی اصل شکل میں دیکھے. اگر شکل تو کچھ اور ہے مگر آنکھ کچھ اور دیکھ رہی، کچھ اور نظر آ رہا ہے، تو کہیں گے آنکھ بیمار ہے. اسی طرح سے آوازیں اگر صحیح صحیح سنائی دے رہی ہیں تو کہا جائے گا کان تندرست ہیں. اگر کہا کچھ جا رہا ہے اور سن رہا ہے کچھ اور، تو کہیں گے آنکھ میں بیماری ہے، مرض ہے، جو بھی ہے. ٹھیک اسی طرح دلوں کا بھی حال ہے. دل سے مراد یہاں سے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں جو اندر جو پمپ کر رہا ہے، بلکہ مراد ہے سوچنے اور سمجھنے کی اندرونی صلاحیت. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہر انسان کو دی ہے، اور وہ صلاحیت ہے کہ جس سے جانور محروم ہیں، کہ وہ یوں سمجھیے کہ وہ صلاحیت کہ جو معلومات سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ہم کو معلوم ہے، جس کا ہم کو پتہ ہے، جو ہم کو نظر آ رہی، جو ہم کو سنائی دے رہی ہیں، یہ جو جن چیزوں کا ہم علم اپنے حواس کے ذریعے سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے چھو کر جن چیزوں کا ہم علم ان حواس کے ذریعے سے کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں معلومات. معلومات کو جوڑ کر اور ایک کو دوسرے سے ترتیب کے ساتھ ان کا جوڑ لگا کر اور اس سے کوئی اور علم نکالنا، اس کو کہتے ہیں مجہولات. ایک چیز پہلے سے معلوم نہیں تھی، لیکن کچھ جانی بوجھی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے نہ جانی ہوئی چیز کا علم حاصل کر لینا. آج بھائی ساری ترقیات اسی کی وجہ سے تو ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کہاں سے بن گئے، یہ ٹرینیں کہاں سے بن گئی ہیں، یہ موٹریں کہاں سے بن گئی ہیں، جو بھی ترقیات ہیں یہ کیسے ہوئی؟ یہ ہوئی اسی طرح سے کہ معلومات جو تھیں انسان کے سامنے ان کو ترتیب دیا اور اس سے مجہولات جو ہیں وہ وجود میں آئیں، جو چیز پہلے سے معلوم نہیں تھی. جیسے آپ نے وہ بچپن میں پڑھا ہوگا کہ صاحب وہ ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ چائے پکا رہا تھا اور چائے کی کیتلی جو ہے وہ چولہے پہ رکھی ہوئی تھی اور اس کی کیتلی جب اس میں پانی میں جوش آنے لگا تو وہ کیتلی کا ڈھکن بار بار گرا جاتا. اس نے اس سے خیال کیا کہ بھئی اسٹیم ہے یہ، اور اسٹیم میں ایک طاقت ہے، تو اسٹیم کی طاقت کا پتہ چلا آیا تو اس سے بہت سی چیزیں ایجاد ہوئیں. یہ وہ معلوم تھا، جو چیز اس کو نظر آ رہی اس کو معلوم کہتے ہیں. اب اس کے بعد اسٹیم کی طاقت کا پتہ چلا کر کے اور بہت سے کام اسٹیم سے لینا، یہ ہے مجہول. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے. ظاہر ہے کہ جانور اس صلاحیت سے محروم ہے، لیکن دین کے معاملے میں بھی تو یہی صورت ہے کہ اللہ کی یہ قدرتیں پھیلی ہوئی بکھری ہوئی ہیں.
ان قدرتوں جو اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھنا، اس کی کار فرمائیوں کو دیکھنا اور اس سے نتیجہ نکالنا کہ اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہم کو نظر نہیں آ رہے لیکن اس کی کار فرمائیاں جو معلومات میں ہیں ان کو دیکھ کر یہ پتہ چلانا کہ اللہ ہیں، اللہ کا پتہ چلانا یہ انسان کا کمال ہوگا اور انسان کی اسی صلاحیت کی دین ہوگی جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تعلق سے اپنی ذات کا اقرار کرانے کے واسطے کیوں فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ چاند کیسے نکلتا ہے، تم دیکھتے نہیں کہ سورج کیسے نکلتا ہے، تم اپنے اندر غور نہیں کرتے تمہاری پیدائش کیسی ہوئی۔ تربیہ کی نشانیاں ہیں قدرت کی جو معلومات ہیں، ان معلومات میں غور کر کے اللہ کی ذات جو مجہول ہے اس کا کیوں پتہ نہیں تم کو چلتا؟ تو معلوم ہوا کہ اگر نہیں چل رہا ہے دل بیمار ہے۔ اسی طرح سے قیامت کہ آخرت اور قیامت ہونی ہے، اس کا پتہ دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر کے چلایا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہ صاحب یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، کیوں نہیں رہنے والی؟ اس لیے نہیں رہنے والی کہ دنیا میں چینجنگ ہو رہی ہے، تغیر ہو رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جو چیز تبدیلی جس میں آتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ جب العالم متغیر، ساری دنیا میں تبدیلیاں، وکل متغیر حادث، اور جو چیز چینجنگ جس میں ہوتی ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، لہذا دنیا جو ہے وہ ناپائیدار ہے۔ یہ نتیجہ نکالنا چاہیے تھا۔ جب نتیجہ یہ نکلتا تو اس کے بعد یہ کہ اچھا دنیا بھی ناپائیدار، ہمارے خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کیوں پیدا کیا، اس میں سوچتا، سوچنے کے نتیجے میں ضرور یہ بات نکلتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو ایک خاص ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا، ان ذمہ داریوں کو دے کر کے بھیجنے سے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا، ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے حالات میں غور کرنے سے خود بخود سمجھ میں آئیں گی، اور جس کے نہیں سمجھ میں آئے کہا جائے گا دل بیمار ہے۔ منافقین کہ جن کے سامنے اسلام پیش کیا جا رہا ہے اور کچھ ان کے سمجھ میں بھی آ رہا ہے، بلکہ بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے باوجود وہ دین اور دنیا کو دو کو ایک ترازو میں رکھتے ہیں اور دنیا کی قیمت ان کے نظر میں آتی ہے اور دین کی نہیں آتی، کہا جائے گا ان کی آنکھیں بیمار ہیں، ان کے کان بیمار ہیں۔ اسی کو تو قرآن شریف میں فرمایا گیا لہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، لہم آذان لا یسمعون بها، کان ہیں مگر سنتے نہیں، ولہم قلوب لا یفقهون بها، ان کے دل ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بیمار ہو گئی دین کے تعلق سے۔ تو اس لیے یہاں منافقین کے لیے لفظ جو فرمایا وہ یہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ غر ہؤلاء دینہم، ان کو مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کے مذہب نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ بات آج بھی تو جو لوگ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ اپنے کو عقل مند کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو خوب کماتے ہیں اور دنیا کو خوب استعمال کرتے ہیں، رہ گیا دین، دنیا کو قربان کر کے دین حاصل کرنے والے بے وقوف ہیں۔ ان کو تو بس یہی لالچ لگا ہوا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں یوں نعمتیں ملیں گی، یوں نعمتیں ملیں گی۔ بے وقوف ہیں یہ لوگ کہ جو دنیا کی تکلیفیں اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ جنت میں ان کو نعمتیں ملیں گی۔ یہی بات منافقین مسلمانوں کے تعلق سے کہتے ہیں۔ دیکھو بے وقوفوں کو کس طرح سے اپنے گلے کٹوانے جا رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہ جیت نہیں سکتے، 300 کی تعداد ہے، وہاں 1000 آ رہے ہیں، ان کے پاس سامان نہیں، کھانے کو ان کے پاس گھر میں کچھ ہے نہیں، اور جا رہے ہیں لڑنے کے واسطے۔ ان کے پیغمبر نے ان کو بیوقوف بنا دیا ہے، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ منافقین نے کہا تھا اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ سمجھتے نہیں بات کو، یہ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن یوں نہیں دیکھتے کہ مقصد کا کتنا بڑا فرق ہے۔ حق کے لیے جان دے دینا، خوب سمجھ لیجیے آپ، حق کے لیے جان دے دینا باطل کے لیے 1000 مرتبہ جینے سے بہتر ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ یہ ہے وہ نقطہ جو قرآن کے سامنے ہے۔ اس لفظ کو اگر آپ یاد رکھیں، حق کے لیے جینا وہ بہتر ہے باطل کے لیے 1000 مرتبہ جینے کے مقابلے میں، حق کے لیے مرنا۔ اس لیے کہ مرنا تو ہمیشہ، مرنے تو آدمی بچ نہیں سکتا، آج نہیں کل نہیں تو پرسوں موت آئے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اختیار میں موت سے بچنا ہے تو ذرا دھکیل کے بتاؤ، جب موت آئے گی تم اس سے بچا لو گے اپنے آپ کو؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم چونے اور گچکاری کے قلعوں میں جا کر کیوں نہ چھپ جاؤ، موت کا جو وقت مقرر ہے اس پر آ کر رہے گی۔
پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں جو گیا وہ مرنے کے واسطے گیا اور بے وقوفی اس نے کی؟ اس نے حق کے واسطے اپنی جان کو قربان کیا، اس کو زندگی ملی، اور تم باطل کے لیے جی رہے ہو، تم دراصل موت کے منہ میں ہو، اور تم مردہ ہو، تم زندہ نہیں ہو۔ یہ قرآن کی تھیوری ہے، یہ قرآن کا فلسفہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس فلسفے کو مان لے اس کا دل صحیح، اور جو اس کو نہ مانے اس کے دل میں بیماری ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا بلا شبہ اللہ غالب ہیں اور حکیم ہیں۔ یہ ان کو جواب دیا جن کے دل بیمار ہے۔ کیا عجیب جواب ہے۔ فرمایا کہ تم نے اس بات کو نہ سمجھا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حق کے واسطے یہ میدان میں جا رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہے، ان کو سامان پر بھروسہ نہیں، تعداد پہ بھروسہ نہیں۔ تو اصل اگر یوں بھی مان لیا جائے کہ طاقت کا طاقت سے ٹکراؤ ہے، تو ایک طرف اللہ کی طاقت ہے اور ایک طرف باطل کی طاقت ہے۔ بتاؤ جب دو طاقتیں ٹکرائیں گی کس کی کامیابی ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کی طاقت جو ہے اس کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، اللہ غالب ہیں، اللہ جس کا ساتھ دیں گے وہی اسی کی جیت ہوگی۔ لیکن آگے فرمایا حکیم۔ اب ہر جو ہے جہاد کرنے والا یوں نہ سوچے کہ جب میں جہاد کے واسطے جا رہا ہوں مجھے تو کامیابی ملنی چاہیے، اور کامیابی کے معنی بھی اس کے ذہن میں متعین ہوں کہ کامیابی کے معنی یہ ہے کہ کافروں کی گردنیں جو ہے کٹی ہوئی نظر آئیں اور ایک ایک مسلمان جو ہے زندہ سلامت بچ کے آ جائے۔ فرمایا حکیم، اللہ تعالی حکمت والے ہیں، حکمت کے ساتھ وہ کسی کی مدد کرتے ہیں۔ کس طرح کس کی مدد ہونی چاہیے وہ اس کے فیصلے پر اس کو چھوڑنا۔ تم خود اپنے کامیابی کے لیے گویا ایک یوں کہیے کہ صورتیں مقرر کر لو، یہ درست نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ یہ بات اس لیے مثلا دیکھیے آپ غزوہ بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے، غزوہ احد میں کیا ہوا؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ کیا آپ یہ کہیں گے کہ غزوہ بدر میں تو المیہ کی تائید حاصل تھی، غزوہ احد میں نہیں تھی؟ اور تائید اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ غزوہ بدر میں نیت صحیح تھی، غزوہ احد میں صحیح نہیں تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمان حق کے لیے لڑنے گئے تھے اور غزوہ احد میں مسلمان حق کے لیے لڑنے نہیں گئے تھے۔ یہ تو بڑا مسئلہ آگے تک پہنچ جائے گا۔ اسی واسطے آل عمران سورہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہوگا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی غزوہ احد میں مسلمانوں سے جو جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ غلطی تم سے ہوئی، یہ ہوئی، یہ ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے تم کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، مگر ساتھ ساتھ یوں بھی کہہ رہے فکر مت کرو، غم نہ کرو، ہمارا بھی فیصلہ یہی تھا۔ کیوں فرمایا وہاں یہ اس بات کو بتلانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مدد نہیں تھی شامل۔ جب مدد تھی تو پھر نقصان کیوں ہوا؟ وہاں وہی مقصود ہے کہ ایک حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ مسلمان ہمیشہ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہم جو چاہے کریں اللہ کی مدد تو ہماری پابند ہو کے رہے گی۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اس نقطے کو صاف کرنا تھا کہ نہیں، ہماری مدد ہے تمہارے ساتھ مگر تم آزاد نہیں ہو، تمہیں قاعدے اور قانون کی پابندیاں کرنی پڑیں گی، قاعدے قانون کی پابندی کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی، مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس نقطے کو صاف کرنا تھا، اور یہ نقطہ اتنا بڑا نقطہ تھا اس کے لیے 70 مسلمانوں کی جو ہے جانیں قربان کرا دی۔ آپ ذرا دیکھیے تو اللہ کی حکمتوں کو کون سمجھے؟ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ عزیز فإن اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں، اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہوگی تو وہ اس کی ناکامی کی کوئی وجہ نہیں، عزیز غالب وہی ہیں، لیکن فرمایا حکیم، اس کی حکمت بھی ہے۔ یہ نہیں کہ جو صورت تم نے مدد کے لیے مقرر کر لی اسی صورت کے مطابق مدد آنا ضروری ہو اللہ کی طرف سے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ فرمایا اگر آپ دیکھتے یا اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت کے جان نکالیں گے کافروں کی یا جان نکال رہے تھے کافروں کی، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اور دونوں ترجمے کی گنجائش جو ہے کس وجہ سے ہے اس کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ جس وقت جان نکال رہے تھے کافروں کی فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی چہروں پر ان کی کمروں کے اوپر مار رہے تھے، وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ کے ساتھ یوں بھی کہہ رہے تھے کہ اب آگ کا مزہ بھی چکھو۔ یہ
اس آیت کے معنی مفسرین یہ بتلاتے ہیں کہ یا تو اس کا تعلق ہے غزوہ بدر میں جن کفار کی جان نکلی یا جو مقتول ہوئے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان جو ہیں کس طرح سے مسلمانوں کا بھی جانی نقصان ہوا مگر ان کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی، اور کافروں کا بھی جانی نقصان ہوا مگر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. کاش آپ دیکھتے، کاش آپ کی وہ آنکھیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے. ان کی جان ان کی بھی نکلی، جان ان کی بھی نکلی، مگر ان کی جان نکلنا کس انداز میں ہوا. فرمایا کہ فرشتے ان کے چہروں پر، ان کی کمر کے اوپر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چکھو جلنے کا عذاب. اتنا ہی تکلیف نہیں بلکہ آگے بھی عذاب تمہارے لیے تیار ہے. تو یہ معاملہ ہوا غزوہ بدر کے اندر اور احد کے اندر کام آنے والے جو کفار تھے ان کے ساتھ، یا پھر ہر کافر کی جان نکلنے کے وقت میں یہی صورت ہوتی ہے. مفسرین دونوں معنی بتلاتے ہیں. حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کے وقت آخر ہوتا ہے نیک بندے کا، تو وہ فرشتے نہایت خوبصورت شکل و صورت میں آتے ہیں. فرشتے تو وہی ہیں، ملک الموت کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہی فرشتے ہیں جو آ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ نہایت اچھی شکل اور صورت میں، نہایت صاف ستھرے لباس کے اندر، اور اس طرح سے آتے ہیں کہ ان کی خوشبوئیں ان کی مہک رہی ہوتی ہیں، اور بڑے حسین چہرے اور بڑے شگفتہ اور ہسمکھ چہروں کے ساتھ وہ آتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ جس کی جان نکلنے کا وقت آیا وہ ان سے مانوس ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اس کی روح تڑپتی ہے اندر سے نکلنے کے واسطے، تیار ہوتی ہے، تو اور اس کو مانوس کرتے ہیں، اس کی روح کو نکلے. یہ مطلب یہ کہ زبردستی نہیں کرتے بلکہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ روح کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نکل کر آئے. وہ نکلتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کے پاس ایک ریشم کا ایک کپڑا ہوتا ہے اور بڑا چمکتا ہوا ایک طباق ان کے پاس ہوتا ہے، ایک پلیٹ. اس کپڑے کے اندر اس کو لپیٹتے ہیں، اس روح کو، اور اس طباق میں رکھتے ہیں، اس پلیٹ کے اندر، اور اس طرح سے بڑے احترام کے ساتھ اس کی روح کو لے کر جایا جاتا ہے. کس طرح جاتے ہیں؟ پھر ان کو کتنے عالموں سے گزرنا پڑتا ہے اوپر لے جانے کے لیے. جتنے عالم سے اس کو گزرتے ہیں اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کا ریسپشن ہوتا ہے. اس کی خوشبوئیں جو ہیں اس کی روح میں سے نکلتی ہوتی ہیں. ان خوشبوؤں کو سونگ کر ہر ایک جو ہے ادھر متوجہ ہوتا ہے. میاں کیا لا رہے ہے؟ پوچھتے ہیں. کہنے کہ فلاں بندے کی روح. تو وہاں سے ہر ایک فرشتہ ہر عالم کا، ہر طبقے کا کہتا ہے کہ مرحبا بالعبد، مرحبا بالعبد الصالح، کہ خیر مقدم ہو. اس کو آپ کہیں گے ویلکم. ہر ایک جو ہے ویلکم کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پر اس سے اوپر اس روح کو لے جایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اچھے الفاظ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو آرام کی جگہ پہنچاؤ. یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ ایک مومن کے ساتھ. لیکن ایک کافر کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اس آیت ہی کے مطابق حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ فرشتے جو موت کے ہیں بھیانک شکل و صورت کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کی صورت بھی کوئی اگر اپنی زندگی میں دیکھے تو اس کی جان ویسے ہی نکل جائے. اس طرح کی شکلیں بنا کر آتے ہیں، اوپر سے ڈانٹتے ہوئے، ڈپٹتے ہوئے اور سخت اس کو لب و لہجے میں بات کرتے ہوئے اور اس کے اوپر مار اور پیٹ کرتے ہوئے اس طرح سے اس سے بات کرتے ہیں. اور اس کی جان کس طرح سے نکالتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح نکلتی اس کے بدن سے جان جیسے ایک درخت کو زمین سے تم اکھاڑنا چاہو، ایک تناور درخت کو کس طرح سے وہ اکھڑے گا؟ ظاہر ہے کہ بڑی تکلیف سے اکھڑے گا. جس کی جڑیں جو ہیں وہ اس کے زمین کے اندر پیوست ہیں، کس طرح سے کھینچ کر آئیں گی بڑی تکلیف کے ساتھ. ٹھیک اسی طرح سے اس کافر کی جان نکلتی تو بڑی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے. تو اس کو یہاں قرآن شریف کی اس آیت میں اس طرح فرمایا تو ہر کافر کی جان اس طرح نکلتی. فرمایا جان تو ہے کہ نکلتی، کسی کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، مگر دیکھ لو کہ وہ جان نکلنا اچھا ہے کہ یہ جان نکلنا اچھا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، فرمایا کہ یہ اس واسطے تمہارے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری جو حرکتیں تھیں دنیا کے اندر اس کی وجہ سے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے جیسا کیا تم نے ویسے ہی تم بھرو گے، ویسے ہی تم کو بھرنا ہے. اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں کو غصہ آ گیا ایک اچھے کو بھی مار دیا اور اچھے کو بھی سزا دے دی، وہ صورت نہیں. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. اللہ کی طرف سے یہ سخت سزا
کافروں کے لیے، اور اگر یہ مراد اس سے وہ کافر ہیں جو غزوہ بدر میں کام آئے، غزوہ احد میں، تو پھر ان کے لیے فرمایا جا رہا کہ ان کافروں کے لیے یہ سزا ایسی ہی ہے کہ جیسے فرعون اور اس کے لشکر اور اس سے پہلے کے جو کفار ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا جو حال تھا، تو ٹھیک اسی طرح سے ان کو بھی سزا دی گئی. ان کے حالات جیسے تھے وہ سب کو معلوم ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فرعون بہت اچھا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے پہلے قوم عاد اچھی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قوم لوط اچھی تھی. عجیب. آپ ایک نقطے پہ غور کیجئے، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا اس بات پر. آپ مسلمانوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہوں گے، نان مسلم کی بھی کتابیں پڑھتے ہوں گے، تاریخ پر، ہسٹری میں کہیں آپ کو کسی بھی کتاب میں، چاہے وہ کسی اسلام کے دشمن کی لکھی بھی ہو، کسی کتاب میں آپ نے آج تک یہ پڑھا ہے کہ کسی نے لکھا ہو کہ قوم لوط بہت اچھی قوم تھی، قوم عاد بہت اچھی قوم تھی، قوم فرعون بہت اچھی قوم تھی، فرعون بہت اچھا تھا؟ کہیں پڑھا آپ نے آج تک؟ کہیں نہیں. مسلمان تو کیا لکھیں گے، غیر مسلموں نے آج تک نہیں لکھا. جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اچھا نہ فرمائے، قیامت تک اس کو کوئی قوم اچھا نہیں کہے گی. یاد رکھیے آپ. آج کے کافروں کو اچھا کہنے والے ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو برا کہنے والے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو برا کہنے والے ہوں، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ نے برا کہہ دیا قرآن میں اس کو کوئی اچھا کہنے والا ہو. اسی لیے میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کا نام نامی ہی محمد ہے، قابل تعریف ہے آپ کی ذات گرامی. ہزاروں نے تعریف کی، کوئی کمال بھی نہیں کیا، وہ تھے قابل تعریف. لیکن اگر کسی کا دماغ خراب ہے اور کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، سمجھ نہیں بات، یہ کچھ بھی ہوا، لیکن مجھے یوں بتلا دیں کہ ابو لہب کی کسی نے تعریف کی ہے؟ کتنا بھی کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہو، کسی کو کتنی بھی ضد ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کسی نے ابو لہب کے بارے میں یہ لفظ کہیں کہا ہے کہ ابو لہب تو بہت اچھا آدمی تھا؟ نہیں. آپ تلاش کریں، آپ پوچھیں دوسروں سے جا کر کے، کہیں نہیں ملے گا. یہ کیوں؟ وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کی مذمت کر دی قرآن شریف میں، زبانوں کو تالا پڑ چکا ہے سب کے، کوئی تعریف نہیں کر سکتا اس کی. تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے فرما دیا کہ ہاتھ ٹوٹے اس ابو لہب کے، جس پر اللہ کی طرف سے لعنت آ چکی ہے، اس کے لیے کون دنیا میں تعریف کر سکتا ہے؟ تو ٹھیک اسی طرح سے فرعون اور آل فرعون اور گزشتہ جو قومیں ہیں، فرمایا ان کی حرکتیں تم دیکھ لو کیا تھیں. تو جس طرح سے ان کی حرکتیں تھیں، اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا، ٹھیک تمہاری حرکتیں جو ہیں اس کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے. فرعون اور آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈھکی چھپی چیز نہیں، کہ جن کا یوں کہیے کہ طاقت اور قوت کا سورج جو ہے وہ چمک رہا تھا، جن کی طاقت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ اس طاقت کے گھرے میں آ کر انہوں نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جس نے طاقت کے گھمنڈ میں یہ بات کہہ دی، کہاں وہاں امکان تھا اس بات کا کہ اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. فرعون اور آل فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو وہ سب سے گویا سب کے سامنے ہے. اسی طرح پچھلی قوموں کے ساتھ فرمایا حالت ایسی کدابی، حالت ایسی جیسے آل فرعون کی اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. فاخذهم اللہ بذنوبهم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ سبحانہ و تعالی قوت والے ہیں اور سخت سزا بھی دینے والے ہیں. تو مطلب یہ کمزور نہیں کہ دوسری قوم کی طاقت قوت کے مقابلے میں اللہ میاں چاہ تو رہے تھے ان کو سزا دینا مگر نہیں دے سکے اس لیے کہ کمزور رہ گئے. شدید العقاب، سخت سزا بھی دینے والے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. اس لیے یہ سمجھنا اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، بے شک اللہ کریم اور رحیم ہے، مگر شدید العقاب بھی ہے. اس لیے بندوں کو دونوں صفتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ جوانوں کو اللہ کا شدید العقاب ہونے کی اس صفت کی رعایت کرنی چاہیے. ہمیشہ پیش نظر جو ہے اس بات کو رکھنا چاہیے کہ اللہ شدید العقاب ہے. لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جائے اس وقت اللہ کی صفت رحمانی اور رحیمی کے جو ہے اس کا تصور کرنا چاہیے. اسی بات سے کسی بزرگ کے بارے میں نے سنا کہ جب ان کا آخر وقت آیا
تو انہوں نے اپنے بال بچوں میں سے کسی کو کہا کہ بیٹھ جاؤ اور وہ ساری حدیثیں اور وہ ساری آیتیں اس وقت میرے سامنے پڑھو کہ جس میں اللہ کی مہربانیوں کا تذکرہ ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ وقت بے شک اللہ کی شان رحیمی کے تصور کا ہے، لیکن یہ وقت نوجوانی کا، جس وقت کے عمل کی قوت ہے، اس وقت اللہ کی شان رحیمی کا تصور ذہن میں بٹھانے کا مطلب اپنے کو عمل سے غافل کر لینا ہے۔ اس وقت یہی تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، تاکہ عمل میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی